السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، 6 جمعوں کی غیر حاضری کے بعد اللہ رب العزت کی ذات نے مجھے توفیق نصیب فرمائی کہ آپ کے ساتھ جمعے میں مخاطب ہوں۔ ایک جمعہ مدینہ پاک میں تھا اور پھر اس کے بعد 4 جمعے مکہ معظمہ میں تھے، 2 جمعے بیت اللہ کے اندر ادا ہوئے اور 2 جمعے حدود حرم کے اندر ادا ہوئے۔ 6واں جمعہ جو آخری جمعہ گزشتہ جمعہ تھا وہ مینا کے اندر تھا، اور مینا کے اندر حجاج کرام جمعے کی ادائیگی نہیں کرتے اور ان کے لیے وہاں پر جمعے کی ادائیگی نہیں ہے۔ اہم فریضہ ہے حج، اس فریضے کی ادائیگی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ سفر کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے خیریت کے ساتھ جو ہے وہ مکمل فرمایا اور اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ ہر مسلمان کی آرزو اور تمنا ہے، اور یہ آرزو اور تمنا ہونی بھی چاہیے کہ میری حاضری ہو جائے مدینہ پاک کے اندر اور میری حاضری ہو جائے مکہ پاک کے اندر۔ دنیا میں سب سے زیادہ مقدس جگہیں حرمین شریفین، یعنی عزت والی 2 جگہیں، ایک کا نام مکہ پاک ہے اور دوسرے کا نام جو ہے وہ مدینہ منورہ ہے۔ جو لوگ جن پر حج فرض ہے، جن کی طاقت ہے اور وہاں پہنچ سکتے ہیں، حج کے دنوں میں خرچہ کر سکتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات نے ان پر حج کو فرض کیا ہے، اور زندگی کے اندر ایک مرتبہ حج جو ہے وہ فرض ہے۔ آرزو اور تمنا بار بار حج کی ہونی چاہیے، اور آرزو اور تمنا بار بار عمرہ کی ہونی چاہیے، اور آرزو اور تمنا حرمین شریفین کی حاضری کی اور حرمین شریفین کی زیارت کی ہونی چاہیے۔ یہ آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا فرمان ہے اور ارشاد ہے۔ مجھے ایک تو سفر کے بارے میں جو مشاہدات ہیں ان کے بارے میں کچھ تذکرہ کرنا ہے، اور ساتھ یہ بھی تذکرہ کرنا ہے کہ جو آئندہ سال حج آنے والا ہے، جن لوگوں پر حج فرض ہے وہ اس کے بارے میں غور اور فکر کریں۔ بہت جلدی پالیسی کا اعلان ہو جائے گا۔ سعودیہ حکومت نے حجاج کرام کے لیے جو خدمات پیش کرتی ہیں انہوں نے اپنی پالیسی کا اعلان کر دیا ہے۔ مختلف ممالک کے لوگ، حکومتیں اور ان کی وزارتیں جن کا تعلق حج کے ساتھ ہے،
وہ اپنے اپنے ملکوں میں مناسب وقت کے اندر سعودی پالیسی کو سامنے رکھتے ہوئے حج کی پالیسی کا اعلان کریں گی، اور پاکستان کے اندر بھی بہت جلدی اس کے بارے میں اعلان ہوگا کہ حج کی یہ پالیسی ہے، کون آدمی حج کر سکتا ہے اور اس کے لیے کیا شرائط ہیں اور اس کے لیے کیا کاغذات کی ضرورت ہیں اور ان کے لیے کتنے پیسوں کی ضرورت ہے۔ حج کے فریضے کے لیے چونکہ ہم مسلمان ہیں، جس طرح ہمارے لیے نماز ضروری ہے، اس طرح طاقت رکھنے والوں کے لیے حج جو ہے وہ بھی ضروری ہے۔ حج کے سفر کے اندر مدینہ پاک کی حاضری بھی ہوتی ہے، اور حج کا ادائیگی جو ہے وہ مکہ معظمہ اور اس کے قرب و جوار کے اندر مینا، عرفہ اور مزدلفہ جو مقامات ہیں، ان مقامات کے اندر ٹھہرنا اور رکنا اور عبادات کا ادا کرنا حج کے فریضے کے اندر یہ سلسلہ شامل ہوتا ہے۔ حج کے انتظامات کے سلسلے میں دو حکومتیں، ان کا اپنا اپنا سلسلہ ہوتا ہے۔ سعودی حکومت جو ہے وہ پوری دنیا کے آنے والے حجاج کرام اللہ کے مہمان ہونے کے ساتھ ساتھ سعودیہ کے بھی مہمان ہوتے ہیں، وہ اپنی میزبانی کو بہتر سے بہتر طریقے کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حجاج کرام جو اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں اور اللہ کے گھر میں آئے ہیں، ان کے لیے راحتیں ہوں اور ان کے لیے کوئی تکلیف نہ ہو۔ ہر موقع پر ان کی کوشش ہوتی ہے کوئی حادثہ نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، اور حجاج کرام کے لیے راحت کا انتظام ہو۔ اور اس کے ساتھ جو دوسرے ممالک ہیں جن میں جس طرح پاکستان ہے، یہاں کی بھی وزارت حج ہے، ان کی بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ حجاج کرام جو ہے ان کے لیے راحت کا اور ان کے لیے بہتری کا اور ان کے لیے اچھائی جو ہے اس کا انتظام کیا جائے۔ جن لوگوں پر حج فرض ہے ان کو چاہیے کہ ابھی سے تیاری اپنی شروع کر دیں۔ جس وقت پالیسی کا اعلان ہوگا فوراً درخواستیں جمع کرائیں، اور جو پاسپورٹ وغیرہ شناختی کارڈ یا ڈاکومنٹ کی ضرورت ہے اس کو پہلے سے مکمل کیا ہوا ہو۔ حج کے سفر کے اندر میں نے جو دو چیزیں سمجھی وہ بہت ضروری ہیں، حجاج کرام جو حج کرنے والے ہیں ان کے لیے دو چیزوں کا انتظام جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ان میں سے پہلی چیز جو ہے حج کے اندر جو اپنے رفقا ہیں، جو ساتھی ہیں، جو جماعت ہے، جن لوگوں کے ساتھ آپ سفر کرنا چاہتے ہیں اس جماعت کا انتخاب کیا جائے جن کے ساتھ آپ کا مزاج ملتا ہے، اس لیے کہ رفقا اچھے ہوں اور ان کی رفاقت ہو، اور اس رفاقت کے ساتھ بہت ساری مشکلیں بھی آسان ہو جاتی ہیں اور بہت ساری تنگیاں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ اور انتظامی سلسلے کے اندر جو لوگ اکٹھے درخواست دیتے ہیں اور ان کا سفر بھی اکٹھا ہی ہوتا ہے اور وہ اس سفر کے اندر اکٹھے رہتے ہیں، ہم مزاج لوگوں کے ساتھ سفر کرنا اور اچھے رفقا کے ساتھ سفر کرنا یہ سفر کی مشقتوں کو بہت آسان کر دیتا ہے اور سفر کے اندر بہت ساری راحتوں کا انتظام کرتا ہے۔ دیکھو عبادات میں نماز بھی ہے، عبادات میں روزہ بھی ہے، عبادات کے اندر زکوٰۃ بھی ہے۔ ان تینوں عبادات کی ادائیگی کے اندر یا ان عبادات کو ادا کرنا ہے اس کی نیت کے اندر، اس کے شروع کرنے کے اندر اس طرح کے الفاظ نہیں ہیں جس طرح کے الفاظ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے سفر حج کے بارے میں جو الفاظ جو ہیں وہ ارشاد فرمائے ہیں۔ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ تین چیزوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نیت کے اندر تذکرہ کیا ہے۔ پہلا یہ کہ میں نے اے اللہ حج کا ارادہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے اللہ تعالیٰ سے درخواست، سب سے پہلی حج کے ارادے کے بعد اپنے اللہ تعالیٰ سے درخواست یہ ہے فیسرہ لی، اے اللہ اس سفر کو میرے لیے آسان کر دیجئے،
اشارہ کیا ہے کہ یہ سفر ہے اور سفر کے اندر مشقتیں ہوتی ہیں اور یہ لمبا سفر ہے اور مختلف مقامات کا سفر ہے اور مختلف مزاج کے لوگوں کے ساتھ سفر ہے، اس لیے اپنے اللہ تعالیٰ سے شروع ہی سے یہ دعا کر لو، یسرہ لی، اے اللہ اس سفر کو میرے لیے آسان کر دیجئے۔ روزہ بھی گرمیوں میں آتا ہے، 18 اور 20 گھنٹے کا بعض علاقوں کے اندر روزہ بھی ہوتا ہے، لیکن روزے کی نیت کے اندر اس چیز کا تذکرہ نہیں ہے کہ روزے کو میرے لیے آسان کر دیجئے، نماز کو میرے لیے آسان کر دیجئے، زکوٰۃ کو میرے لیے آسان کر دیجئے۔ حج کے سفر کے اندر اس چیز کا تذکرہ ہے جو نشاندہی کرتا ہے کہ حج کے اندر مشقتوں کو جھیلنا ہے اور تکلیف کا برداشت کرنا ہے اور سفر کی صعوبتیں اور مختلف موسم جو ہیں ان کے اندر سفر کا کرنا ہے، اس لیے اس میں کوئی تکلیف آ سکتی ہے۔ اپنے اللہ رب العزت سے شروع ہی سے یہ دعا کر لو، فیسرہ لی، اے اللہ اس سفر کو میرے لیے آسان کر دیجئے۔ اور دوسری پھر چیز جو اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي، اے اللہ اس کو قبولیت والا بنائیے، اس سفر کو قبول فرما لیجئے۔ حج کا جو سفر ہے اس کے اندر میں نے کہا سب سے پہلی چیز جس کا خیال رکھنا ہے، اچھے رفقا جو ہے ان کا انتخاب ہے۔ دوست احباب کے بارے میں دیکھ لیں کون سفر کرنا چاہ رہا ہے، آپ ان کے ساتھ اپنی درخواستوں کو جمع کرائیں، چاہے آپ پرائیویٹ سفر کرنا چاہتے ہیں یا سرکاری سکیم کے ساتھ سفر کرنا چاہتے ہیں، اچھے رفقا کا آپ کو انتخاب کرنا چاہیے۔ یہ سفر جو حج کا سفر ہے خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور کرم اور فضل، اس کے ساتھ ہی اس سفر کی آسانیاں اور اس کے ساتھ ہی اس سفر کی سہولتیں ہیں۔ بعد وہ لوگ جو بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ سفر میں سہولتیں ہو جائیں اور بہت مہنگے پیکج کے ساتھ وہ سفر کرتے ہیں، اور بعد وہ جو ایسا سلسلہ نہیں کرتے ہیں کہ اکانومی حج کا سفر کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات ان کو اس طرح کی سہولتوں کے ساتھ نواز دیتے ہیں جو بہت VIP حج کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی سفر کے اندر اس طرح کی سہولتیں یا اس طرح کی آسانیاں نہیں ہوتی ہیں جس طرح کی آسانیاں اللہ رب العزت کی ذات ان کا انتظام کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہیں پر ٹریفک کا پھنس جانا، کہیں پر انسان کا رک جانا، وہ انسان وہاں پر بے بس ہے، وہاں کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ یہ گورنمنٹ والے ہیں ان کو روک لو، یہ پرائیویٹ والے ہیں اور اچھے پیکج والے ہیں ان کے لیے راستہ کا چھوڑ دو۔ وہاں پر سارے جو ہیں محمود و عیاض ایک ہی روڈ پر کھڑے ہیں اور ایک ہی صف کے اندر کھڑے ہیں اور ان کے لیے سلسلہ سارا ایک ہی طرح کا ہوتا ہے۔ جب آدمی اولاً تصور کرتا ہے کہ یہ اتنا پرمشقت سفر، اس سفر کا سلسلہ کس طرح ہوگا، لوگ پوچھتے ہیں حضرت مفتی صاحب بڑی گرمی ہوگی، اللہ کی قسم ہمیں گرمی کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمارا تسجل جو ہم نے وہاں لباس پہنے موٹے، ابھی میں نے کپڑے جو چیک کیے ہیں تو میں نے کہا یہ یہاں نہیں پہننا، یہ یہاں نہیں پہننا، یہ یہاں نہیں پہننا، اس موسم کے اندر نہیں پہننا ہے۔ وہاں پر ہم سارے کپڑے پہنتے تھے اور ہمیں کوئی تکلیف نہیں تھی، کوئی پتہ ہی نہیں چلا کہ گرمی نام کی کوئی چیز ہے، اور کوئی پتہ ہی نہیں چلا۔ سفر اس طریقے کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات نے آسان بنا دیا اور اس طرح سفر سے ہم گزر گئے۔ جو 2-3 مقام بڑے مشکل ہوتے ہیں، عرفات سے مزدلفہ کے اندر پہنچنا یہ ذرا مشکل جگہ ہوتی ہے۔ سارے حجاج کرام 17, 18 یا 20 لاکھ یہ جتنے بھی ہیں، مغرب کے بعد جو ہے انہوں نے مزدلفہ میں جانا ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں جتنے بھی روڈ ہوں وہ ان کے لیے کم ہیں، جتنے بھی راستے ہوں وہ ان کے لیے کم ہیں۔ ہم عشاء کا وقت شروع ہوا تو ہم مزدلفہ کے اندر تھے، قبری فیصل جہاں مزدلفہ جو ہے تقریباً شروع منا کی جانب سے، یا یوں کہہ لو مزدلفہ ادھر سے جب عرفات سے آتے ہیں تو وہ آخری حصہ بنتے ہیں، تو ہم بالکل جب عشاء کا وقت شروع ہونے والا تھا تو ہم وہاں پر پہنچے ہیں۔ پھر اللہ کی ذات نے وہاں پر کھلا میدان ہوتا ہے،
وزارت اوقاف جو سعودیہ کی ہے وہاں پر انہوں نے بڑے موٹے موٹے قلین اور وہاں پر نماز کا اور سپیکر کا انتظام کیا. ہم نے وہاں پر اپنا بستر بچھا دیا, نیچے موٹے موٹے قلین ہیں, اور عشاء کے وقت کے اندر ہم وہاں پہنچے ہیں, یعنی شروع وقت کے اندر ہم پہنچے ہیں. جو بڑے بڑے وی آئی پی والے ابھی تک نہیں پہنچے تھے اور بڑے بڑے سہولتوں والے ابھی تک نہیں پہنچے تھے, اور ہم لوگ جو ہیں اس وقت جو ہے وہ مزدلفہ کے اندر پہنچ گئے ہیں. اور نماز مغرب کو ہم نے ادا کیا, اور پھر اس کے بعد نماز عشاء کو ادا کیا, اور لیٹے, اور ایسی میٹھی نیند, ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی, ایسی میٹھی نیند آتی ہے مزدلفہ کے اس میدان کے اندر, آدمی حیران و پریشان. 1 گھنٹہ بھی نیند اگر آ جاتی ہے تو سارے دن کی وہ سفر کی جو تکلیفیں ہوتی ہیں وہ دور چلی جاتی ہیں, اور آدمی یہ سمجھتا ہے پتہ نہیں میں کتنے گھنٹے تک آرام کرتا رہا. اور سحری بر وقت جو ہے اللہ رب العزت کی ذات نے اٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے. اب اس کے بعد کنکریاں مارنے جانا ہوتا ہے, اور خیمے بھی وہاں قریب تھے, سیدھا کنکریوں کی طرف گئے. وہ 8-10 کلومیٹر بنتا, 10 کلومیٹر کے قریب. چل سو چل, پتہ ہی نہیں چلا. جہاں ذرا سے تھک کے سانس لے لیا, رفقا اچھے ساتھ تھے, انہوں نے کہا حضرت آپ یہاں تھوڑا سا سانس لے لیں, ٹھنڈا پانی پی لیا. ہمیں تو کوئی دھوپ ہی نہیں لگی, ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں چلا. عزیزیہ میں کنکریاں مار کر باہر آئے تو وہاں پر ایک ٹیکسی والوں سے بات ہوئی, اس نے ہمیں ہوٹل پہ پہنچا دیا, اور وہاں پر ہم پہنچ گئے, اور وہاں جا کر ہم نے آرام کیا. مغرب کے وقت قربانی کا وقت تھا, ہم نے سر کے بالوں کو منڈوایا, اور پھر اس کے بعد عشاء کی نماز وہیں پڑھی, کھانا کھایا, اور طواف زیارت کے لیے ہم چلے گئے. اور ٹیکسی پر بیٹھے, اس نے ہمیں کلاک ٹاور کے نیچے اتارا, اور ہم اپنا مطاف کے اندر پہنچے. آدھا یا پونا گھنٹہ لگا. لوگ کہتے تھے بہت رش ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. ہم نے طواف زیارت جو ہے اس کو کر لیا. صحیح کو ہم پہلے ہی کر چکے تھے. اب اس کے بعد بڑے لوگ مشقت اٹھاتے ہیں, اور ان کو مینا میں پہنچنے کے اندر بڑی مشقت ہوتی ہے. ہمیں اسی وقت کسی نے بتا دیا غزہ ایک بس اسٹینڈ ہے, وہاں سے بسیں مینا کے اندر جاتی ہیں, حکومت نے چلائی ہے. باب عبداللہ کی بالکل, عبداللہ جو باب نیا بنا ہے انجم ہوٹل کے ساتھ, وہاں سے بسیں جاتی تھیں. ہم وہاں پر پہنچے اور سیٹ پر بیٹھے, اور بس چلی. پھر اس کے بعد ہمارے خیموں کے بالکل قریب 3 یا 4 منٹ کی واک کے ساتھ ہم اپنے خیموں کے اندر تھے. اور یہ مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے مکہ سے مینا کے اندر پہنچنا, اس لیے کہ پرائیویٹ گاڑیوں کو اور ٹیکسیوں کو وہاں پر جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے, اور کئی کلومیٹر چلنا پڑتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے آدمی مینا کے اندر پہنچتے ہیں. میں نے آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں, اچھے رفقا کے ساتھ اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر فَيَسِّرْهُ لِي, اے اللہ اس سفر کو میرے لیے آسان کر دیجئے. اس طرح کی سہولتیں اللہ رب العزت کی جانب سے انتظام ہوتا ہے, انسان کے وہم و گمان کے اندر نہیں ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جب واپسی کا سفر ہوتا ہے, اپنے ملک پر پہنچنے کے لیے پلسرات سے گزرنا پڑتا ہے. پلسرات سے جنت میں جانے کے لیے پلسرات سے گزرنا ہوگا نا. اپنے ملک میں آنے کے لیے ایک قسم کی پلسرات ہوتی ہے. سامان کو اٹھاؤ, بسوں تک پہنچاؤ, پھر وہ وہاں جدہ ایئرپورٹ پر پہنچاتی ہیں, پھر وہاں پر تلاش کرو, ریڑیوں کے اندر رکھو, لائنوں میں لگ جاؤ, وہاں گرمی بھی ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی یہ پانی ہے اس کے اندر, جی یہ ہے جی اس کے اندر, جی وہ ساری مشقتیں اللہ رب العزت کی ذات نے آسان کر دی. ہوٹل کے اندر لوگ آئے, انہوں نے کہا جی اپنا سامان نیچے لے آؤ, کوئی وزن نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ لو ٹیگ اپنے, اور ان کو لگائے, اور سامان انہوں نے گاڑیوں میں رکھا, اور وہ لے گئے, اور ہمیں انہوں نے لاہور میں دے دیا. اس کا کوئی وزن نہیں کیا. آپ یہ اندازہ لگائیں سفر کی یہ سہولتیں اور حج کے اندر یہ سہولتیں, یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی اور اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ حج کے سفر کے اندر, ویسے بھی کوئی بھی سفر ہو, اس سفر کے اندر سب سے اہم چیز, پہلی چیز جو ہے رفقا کا انتخاب ہے, کہ سفر کے اندر رفقا جو ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے.
بہت اچھے تھے۔ قاری امجد صاحب ڈی سی کالونی کے نوجوان تھے، ہمارے شاگرد ہیں۔ یہاں ڈاکٹر حسن صاحب ہیں، یہاں محلے کے ہیں، ہمارے شاگرد ہیں۔ ایک احسن بلال صاحب کمپیوٹر مارکیٹ کے ہیں، یہ نوجوان ہیں۔ یہ بچوں کی طرح ہر وقت ساتھ رہے۔ اب یہ تصور تھا کہ طواف کس طرح کریں گے۔ اب طواف جو ہے مطاف میں جانے کے لیے آدمی کو احرام باندھنا پڑتا ہے، ضمیر نہیں مانتا تھا۔ لوگوں کو ہم گنجائش دے دیتے ہیں، یار یہ مسئلہ کرو اور عمل کرو اور پوچھ لینا پاکستان میں ہم یہ کرتے رہے کیا کیا ہے ہم نے، لیکن ضمیر نہیں مانتا تھا اور چھت کے اوپر کرنا بڑا لمبا لگتا تھا۔ میں نے دوستوں سے کہا نہیں یار چھت پر کرتے ہیں، اللہ کی ذات نے چھت کو ہمارے لیے اس طرح سکڑ دیا، ایک چکر 8 یا 10 منٹ میں لگتا تھا، اور پھر ہم نے چھت کے اوپر طواف کرنا شروع کر دیا اور اللہ کی ذات نے اس کی طاقت اور قوت دے دی۔ جہاں جہاں اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے اور اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ سہولتیں اور آسانیاں پیدا کرتی رہی۔ پرائیویٹ لوگوں کے ساتھ، اچھے پیکج والوں کے ساتھ بھی سفر کیا۔ صفوہ کے اندر بہت دفعہ ٹھہرے، بالکل باب عبدالعزیز کے سامنے ہے، یہ سرکاری تھا، اور عزیزیہ کے اندر ٹھہرے۔ مجھے کوئی فرق محسوس نہیں ہوا کہ صفوہ میں اور عزیزیہ کے اندر کوئی فرق ہے۔ وہاں سے بسیں چلتی ہیں، لوگ بسوں پر بیٹھتے تھے اور وہ اس میں پھر بس چینج کرنی پڑتی تھی۔ ہم 7 لوگ تھے، ٹیکسی پر بیٹھتے تھے، ہوٹل سے باہر نکلے وہیں ٹیکسی مل جاتی تھی۔ شروع میں 20 ریال، 7 لوگوں کی ٹیکسی 20 ریال کو تقسیم کرو تو کتنے بن جائیں گے؟ 2.5 ریال بنے گا، 3 ریال بنیں گے۔ حج کے دنوں کے اندر 100 ریال، اب 7 لوگ 100 ریال بھی کیا ہوگا، اس کو تقسیم تو کرو۔ یہ پورے سفر کے اندر اگر میں ایک دن بھی بس پہ نہیں بیٹھا، اور دروازے سے فجر کی نماز سے پہلے نکلتے تھے اور نماز فجر ہم اس سے پہلے طواف کرتے، کوئی چکر لے جاتا تو نماز فجر کے بعد کر لیتے، اور اشراق کے وقت ہم واپس ہوتے تھے، اور پھر ظہر عصر عزیزیہ میں پڑھتے اور عصر کے بعد نکلتے مغرب اور عشاء وہاں پر پڑھتے تھے۔ تو سارا ٹیکسیوں کا خرچہ مجموعی طور پر 300، 400، 500 ریال سے زیادہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایسی ایک دفعہ بھی ٹیکسی نہیں روکی، ایک دفعہ بھی اس نے دور نہیں اتارا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ اتنے بڑے رش کے اندر انہوں نے روڈوں کا اس طرح انتظام بنایا ہے، وہاں کوئی بلاکج نہیں ہے۔ چیکنگ کے اندر کچھ وقت لگتا ہے کہ کوئی غیر حاجی حرم کی طرف نہ جا رہا ہو، وگرنہ ٹریفک کا کوئی رش نہیں ہے۔ اور انہوں نے ٹیکسیوں کو بالکل نہیں روکا، ہوٹل سے لیتی تھی اور زمزم ٹاور کے نیچے اتارتی تھی، اور سیڑھیوں سے اوپر آتے تو بالکل حرم کا دروازہ اور آپ اندر داخل ہو سکتے تھے۔ میں نے عرض کیا سفر کے اندر ایک چیز جس کا انتخاب اچھے رفقا ہیں، اور دوسری چیز حج کے مسائل جو ہیں ان کو سیکھنا چاہیے۔ یہ بہت شدت کے ساتھ وہاں پر کمی محسوس ہوئی۔ حج کے سفر کے اندر جو بہت لذیذ چیزیں تھیں، بیت اللہ کا طواف کرنا، اللہ کی یاد کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ، ذکر و اذکار کے ساتھ آدمی گھوم رہا ہے اپنے۔ آپ ذرا تصور کریں، تہجد کا وقت ہو، نماز فجر سے پہلے کا وقت ہو، یا نماز فجر کو ادا کیا اس کے بعد کا وقت ہو، اللہ کے گھر کے گرد آدمی گھومتا ہو اور دھیان اس کا نیچے ہو اور اللہ کی یاد کے اندر ہو، تو کیا لذت اور کیا مزہ آئے گا۔ اور پھر آقا دو جہاں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کھڑے ہو کر آدمی یہ کہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، اس سلام پیش کرنے کی کیا لذت اور اس کا کیا مزہ آئے گا۔ یہ دعائیں اور یہ حاضرییں اپنی جگہ پر ہیں۔ ہر وقت یہاں دوستوں کا رابطہ موجود تھا جو وہاں سفر کے اندر تھے۔ رات اٹھے ہیں تو کوئی نہ کوئی میسج ہوتا تھا، کوئی اس کے اندر مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ ہمیں بہت اس کے بارے میں لذت محسوس ہوئی۔ ان لوگوں نے جب ان کو بر موقع اس مسئلے کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے، جو ان کے دعائیہ کلمات آپ کو واٹس ایپ کے اندر سنائے جائیں کہ وہ کتنے خوش ہوتے تھے اور کتنے دل و جان کے ساتھ دعائیں دیتے تھے کہ آپ نے ہماری بر وقت اور صحیح رہنمائی کی ہے۔ مجھے تو ان کی دعاؤں کے بارے میں بڑی حسرت آتی تھی کہ شاید اپنی دعائیں اس طرح کی دعائیں نہیں ہیں جس طرح کی دعائیں دوست احباب جو ہیں وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے۔
بہترین سفر تھا، بہترین کھانا تھا، بہترین رہائش تھی، بہترین آمد و رفت کا سلسلہ تھا۔ کوئی کسی جگہ پر کسی مسئلے کے اندر ہمیں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ میں یہ بات کوئی مبالغے کے ساتھ نہیں کہتا کہ وہاں حرمین شریفین کی زیارت کرنے والوں کو کوئی چیز جو ہے وہ عیب کے لیے نہیں نکالنی چاہیے، مسئلہ بھی یہ ہے، لیکن میں جو بات آپ کو بیان کر رہا ہوں وہ ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ دونوں حکومتوں کی کوشش، یہ پاکستانی حکومت کی بھی اور سعودیہ حکومت کی بھی، دونوں حکومتوں کی کوشش یہ ہے کہ یہ مہمان اللہ تعالیٰ کے، ان کے لیے ہر موقع پر راحت کا انتظام کیا جائے، اور انہوں نے اس کی کوشش کی۔ اللہ رب العزت کی ذات ان کو جزائے خیر عنایت فرما دے۔ مسئلے کی نوعیت کا نہ پتہ چلنا اور مسئلے کے بارے میں پتہ نہ چلنا اور مسئلے کی تحقیق نہ کرنا اور جو حج کے ضروری باتیں ہیں ان کو جان کر نہ جانا، اس پر بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں۔ جہاں ان دعاؤں کا اللہ رب العزت سے جو دوست احباب مانگتے رہے بڑی لذت محسوس ہوئی، وہاں کچھ معاملات ایسے بھی تھے جو بڑے تکلیف والے تھے۔ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ذرا سی بات پر الجھ جانا، غصے کے اندر آ جانا اور اس کا اظہار کر دینا آپس میں دوستوں کا، پھر سمجھانے کے بعد ان کا ٹھنڈا ہو جانا، یہ چیز وہاں پر نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ایک بہت ہی زیادہ مجھے جو چیز دکھ دیتی ہے اور تکلیف دیتی ہے، ایک بیٹی نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، اس نے کہا کہ مجھے کسی بہن نے کہا ہے آپ مجھے پوچھ کر بتائیں۔ ہمارے دوست مرحوم چیمہ صاحب، نذیر حسین چیمہ صاحب، ان کی بیٹی تھی، اس نے مجھ سے کہا کہ میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا اب تحائف کی خریداری پر، خامد نے کچھ انکار کر دیا، غصہ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد رات کو دونوں چلے گئے، خامد نے کہا اب خریداری کر لو، اس نے کہا جی میں نے کچھ نہیں خریداری کرنی، اس نے پھر تکرار کیا، اس نے کہا میں نے نہیں خریداری کرنی، تو اس آدمی نے غصے میں یہ کہہ دیا جاؤ پھر تم میری طرف سے فارغ ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ تمہیں میری جانب سے طلاق ہے۔ فارغ کا کہنا جھگڑے اور غصے کے اندر اس کا معنی طلاق ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، بیٹا ہو بیٹی ہو، عزیز و اقربا انتظار کے اندر ہیں، میرا ابا اور میری امی جو ہیں وہ حج کر کے آ رہے ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے ان کی تو آپس کے اندر طلاق ہو چکی ہے، اور یہ آپس کے اندر جدائی کے ساتھ الگ الگ رشتہ جو پہلا تھا اس رشتے کو ختم کر کے اب یہ ایک الگ سلسلے کے ساتھ آ رہے ہیں۔ میں نے پھر ان کو بتایا اس کے اندر صلح کی گنجائش، ایک نیا نکاح ہے، اس نئے نکاح کو اس طریقے کے ساتھ کر لیں، اگر میری ضرورت ہو میں بھی نکاح پڑھا سکتا ہوں، وگرنہ جو قریب ہو یہ طریقہ ہے اس کے مطابق۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی حج کرتا ہے تو اس کو اپنے اوپر اور اپنی زبان کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے معاملات اور غصے پر کنٹرول نہ کرنا اور اس طرح کے الفاظ، یہ بہت زیادہ نحوست والی بات ہے۔ حج کے موقع پر دو چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ایک یہ کہ آدمی کے دل میں آ جاتا ہے غرور اور تکبر، شیطان وار کرتا تو حاجی ہو گیا ہے، اتنا تیرا حج ہو گیا ہے۔ یہ غرور اور تکبر انسان کے عمل کو ختم کر دیتا ہے۔ فوراً اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ یہ میری کوئی اس کے اندر بہادری نہیں ہے، یہ میرا کوئی اس کے اندر کمال نہیں ہے، یہ میرے اللہ کی مہربانی ہے، اس نے اتنے سارے لوگوں میں انتخاب کیا اور مجھے حرمین شریفین میں پہنچا دیا۔ میری اوقات کیا تھی اور میری حیثیت کیا تھی؟ میں مکہ پہنچتا یا میں مدینہ پاک کے اندر حاضری دیتا یا جو مقدس مقامات ہے وہاں پر پہنچتا، اس میرے اللہ کا کرم اور فضل ہے، میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرے بندو جب تمہارا دھیان اس طرف جائے گا تم شکر کرو گے تو میں اضافہ کروں گا، یعنی پھر تمہیں یہ حج اور پھر تمہیں اس عمل کی توفیق نصیب فرما دوں گا۔ اور پھر ایک موقع ایسا بھی آتا ہے کہ انسان مایوس بنا دیتا ہے، تو انہیں ککھ نہیں کیا ہے، نا امیدی، مایوسی گناہ ہے۔ یہ بھی ایک شیطان کا وار ہے کہ آدمی یہ سمجھنے لگ جائے میرا حج ہی نہیں ہے،
نہیں، جس اللہ نے وہاں پہنچایا ہے یہ امید ہے اور یقین ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمانے والے ہیں۔ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اس فریضے کی ادائیگی کی اللہ تعالیٰ نے توفیق نصیب فرمائی۔ میں اب جو حج کرتا ہوں کسی نہ کسی کا حج بدل کی نیت سے کرتا ہوں۔ چکوال کے اندر ایک مدرسہ تھا، وہاں پر ایک گاؤں ہے، وہاں پر ایک قاری صاحب تھے، انہوں نے بہت سارے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا۔ ان کے بیٹے ہیں مولانا عبید اللہ صاحب، وہ کہنے لگے مجھے لگتا ہے کہ میرے ابا پر حج فرض تھا، انہوں نے ادا نہیں کیا۔ تو ان کے کہنے سے پہلے ہی میں نے کہا اگر اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں آپ کے ابا جو خادم قرآن تھے، قرآن کے خادم تھے، بہت سارے لوگ انہوں نے ان سے قرآن پڑھا اور بڑے خدمتگار تھے، میں ان حافظ صاحب اور قاری صاحب کی جانب سے میں انشاءاللہ تعالی حج بدل کروں گا۔ اللہ نے توفیق دے دی، اللہ اس کو قبول فرما لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر اور ثواب ان کو نصیب فرمائے، آپ کو اور مجھے حرمین شریفین کی پھر حاضری کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتے ادا فرمائے۔